بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آج آپ لوگوں نے درود پاک نہیں پڑھا تو برائے مہربانی درود پاک پڑھ لیجئے۔ جذبات میں شدت، قسط نمبر 23۔ سر آج غصے میں لگ رہے ہیں، صرف غصے میں نہیں، شدید ترین غصے میں ہیں۔ آج تو خیر نہیں، کسی نہ کسی کی واپسی کی ٹکٹ کٹے گی۔ سب اپنی اپنی ہانکنے میں مصروف تھے، پر یہاں پرواہ کسے تھی؟ زاویار ایک تیز نگاہ وہاں کھڑے سبھی ورکرز پر ڈالتا غصے سے سب پر چلایا۔ یہاں کھڑے کیا تماشا دیکھ رہے ہو؟ جاؤ اپنا کام کرو۔ اس کی دھاڑ سنتے وہاں موجود سبھی ورکرز گدے سے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہوئے۔ وہ پاس سر جھکائے ہاتھ جوڑے کھڑے ملازم کو دیکھتا آگے بڑھ گیا۔ اس کے راستے میں آتا ہر شخص فوراً سے پیچھتے رفو چکر ہو جاتا کہ کہیں اسے ہی کسی بات پر پکڑ کر شروع نہ ہو جائے۔ اس کے چہرے کے تاثرات کسی سے مخفی نہ تھے۔ اس کا رخ اپنے ڈیڈ کے روم کی جانب تھا۔ جب بھی اسے اس طرف جاتے دیکھ کاؤنٹر پر کھڑی مس عائشہ جو کہ سیکرٹری تھیں اس کے پیچھے بھاگیں۔ سر پلیز سر، بات سنیں۔ سر اندر میٹنگ ہو رہی ہے۔ سر پلیز۔ وہ اس کی سنی انسنی کرتا اندر داخل ہو گیا اور اس کے عقب میں آتی عائشہ اس کی اس حرکت پر اپنی انگلی منہ میں دبا گئی، کیونکہ اب اس کی شامت آنی پکی تھی۔ وہ مظلوم سی شکل بناتی پلٹ گئی۔ جعفر صاحب جو اپنے کمرے میں بیٹھے اپنے مینیجر کے ساتھ آج کی ہونے والی میٹنگ کو ڈسکس کر رہے تھے، فائل کھولے اس پر سر جھکائے وہ مصروف سے پاس کھڑے مینیجر سے زیر گفتگو تھے کہ اچانک یکدم زور سے دروازہ کھول کر جارحانہ انداز میں اندر داخل ہوتے زاویار کو دیکھ وہ دنگ رہ گئے۔ جعفر صاحب کے ساتھ ساتھ مینیجر صاحب بھی دنگ رہ گئے۔ ڈیڈ، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، وہ غصے میں ٹیبل کے سامنے آتا سخت لہجے میں بولا۔ وہ دونوں ہاتھ کمر پر ٹکائے سرخ چہرہ لیے انہیں ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جبکہ جعفر صاحب اس کی اس حرکت پر اسے کب سے بغور ملاحظہ فرما رہے تھے۔ ان کا چہرہ اس وقت ضبط سے لال پڑ رہا تھا۔ وہ ہونٹ بھینچتے خود کو روکے ہوئے تھے۔ دونوں کو یکٹک ایک دوسرے کو دیکھ پاس کھڑے مینیجر صاحب نے ترچھی نظر دونوں نفوس پر ڈالی اور اپنا حلق تر کیا۔ جانتا جو تھا کہ اب کیا ہونا ہے۔ یہاں ان دونوں باپ بیٹے میں ایک جیسا غصہ تھا، شاید نہیں، زاویار میں ان کی نسبت تھوڑا زیادہ تھا، کیونکہ وہ سدا کا ضدی، خودسر، جلالی، انا پرست، جنونی فطرت کا حامل تھا، جس سے سبھی اچھے سے واقف تھے۔ کمرے میں تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھا گئی، جسے مینیجر صاحب کے کھانسنے سے ہلکا پھلکا ارتعاش پیدا ہوا۔ دونوں باپ بیٹے نے اسے گھورا، جسے دیکھ وہ فوری زبردستی کی مسکان چہرے پر پھیلا کر پھیکا سا مسکرا دیا۔ آخر کیوں نہ کرتا اپنے سامنے کھڑی موت کو دیکھ کر؟ جعفر صاحب زاویہ پر ایک تیز اچٹتی سی نظر ڈالتے گویا ہوئے، ٹھیک ہے، باہر جا کر انتظار کرو۔ وہ اسے دبے دبے غصے سے کہتے دوبارہ فائل کی جانب متوجہ ہو گئے، جو کہ زاویار کو سخت ناگوار گزرا۔ ڈیڈ، مجھے ابھی بات کرنی ہے، وہ بضد ہوتا سرخ چہرہ لال انگارہ ہوتی آنکھیں لیے غصے سے ان کے سامنے ٹیبل پر دونوں ہاتھ زور سے رکھتے گرایا۔ جعفر صاحب نے اب کے ایسے ہی بیٹھے اینک کے اوپر سے نگاہیں اٹھا کر خونخوار نظروں سے دیکھا۔ وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے تیز تیز سانس لے رہا تھا۔ اس کا فشار خون بڑھا تھا اپنی بے عزتی پر۔ زاویار، ڈیڈ پلیز، زاویار دانت پیستے بولا۔ جعفر صاحب شدید اشتعال انگیزی کے باعث محض اس کا نام لیا۔ وہ پاس کھڑے مینیجر کا لحاظ کر رہے تھے، لیکن سامنے کھڑے فرد کو تو جیسے کسی کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ جعفر صاحب کلس کر رہ گئے، پر سامنے بھی ان کا ڈھیٹ بیٹا تھا جو اس وقت بے حد ڈھٹائی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ میرا نہیں خیال کہ تمہاری بات اس سے زیادہ اہم ترین ہوگی، باہر جا کر انتظار کرو اور ساتھ ایک عدد گلاس ٹھنڈا پانی پیو۔ اگر پھر بھی فاقہ نہ ہو تو گھر جا کر شاور لے کر خود کو پرسکون کرو، پھر میں تمہاری بات سننے کے بارے میں نظر ثانی کرنے کا سوچوں گا۔ جعفر صاحب اپنے سامنے رکھی فائل کی جانب اشارہ کرتے تنزن سر ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولے۔ ان کی اس بات پر زاویار کو پتنگے لگے۔
اسے اس بات کی امید ہرگز نہیں تھی کہ اس کے ڈیڈ اسے مینیجر کے سامنے ایسا کہیں گے۔ وہ ایک پل کو بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگا۔ جعفر صاحب کو اس کی اس بدتمیزی کے علاوہ اپنی نافرمانی کرنے کا غصہ بھی تھا، جو ان کی حکم عدولی کرتا، اپنا ہی من مرضیاں کرتا، پورے جہاں میں مٹر گشتی کرتا پھر رہا تھا۔ مگر مجال ہے جو غصہ تھوک کر سب کے کہنے پر ایک بار بھی گھر گیا ہو، اور جعفر صاحب کے غصے کی اصل وجہ ہی یہ تھی۔ انہوں نے اس کی بدتمیزی کو مہرہ بناتے اتنے دنوں سے پلتا اپنا غصہ نکالا۔ ڈیڈ، اب آپ حد کر رہے ہیں، وہ غصے میں ایک ایک لفظ چھپا چھپا کر بولتا اپنے پاس رکھی چیئر کو پیر کی ایک ہی ضرب سے نیچے زمین پر گرا گیا۔ پہلے ہی اس کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا، اس پر مصداق جعفر صاحب اسے مزید ضد دلانے، اس کے غصے کو مزید ہوا دے رہے تھے۔ حد کون کر رہا ہے یہ ہم دونوں جانتے ہیں، اس لیے اس بات کو مت بڑھاؤ اور جاؤ یہاں سے۔ آئندہ میرے کمرے میں میری بغیر اجازت کے اندر نہ آنا۔ آج جعفر صاحب کسی صورت پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھے۔ زاویار کا میٹر گھوم گیا۔ وہ تیز تیز سانس لینا، اپنے ہاتھ سے سلگتی کن پٹیوں کو سہلانے لگا۔ اس صورتحال کو مد نظر رکھتے مینیجر کو بھی سانپ سونگھ گیا۔ وقتاً فوقتاً آپ بات کو بڑھا رہے ہیں ڈیڈ، میں اس وقت کسی قسم کی بحث ہرگز نہیں چاہتا، آپ صرف میری ایک بار بات سن لیجئے، اس کے بعد میں آپ کا مزید 1 منٹ ضائع کیے چلا جاؤں گا۔ وہ یکدم ٹیبل پر زور سے ہاتھ مارتا جعفر صاحب کے سامنے کھلی فائل کو زور سے بند کرتا ٹیبل کی ایک جانب اچھال گیا۔ جعفر صاحب طیش میں آتے جھٹکے سے اپنے چہرے سے اینک اتارتے ٹیبل پر پٹکتے رعبدار آواز میں گرجے، زاویار، مجھے اکساؤ مت اور بھولو مت میں تمہارا باپ ہوں۔ ڈیڈ! دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے مقابلے پر اترے ہوئے تھے۔ دونوں نفوس کو اپنی انا عزت بہت عزیز تھی۔ جھک کر اپنی انا کو ٹھیس پہنچانے کو دونوں اپنی تذلیل سمجھتے تھے، اس لیے اکڑ کر ایک دوسرے کے مخالف تن کر کھڑے تھے۔ سر وہ مینیجر ان بپھرے چہروں کے درمیان مداخلت تو کیا، تھوڑا سا خلل ڈالنے کی غلطی سے بھی غلطی نہ کرتا، لیکن اسے وہاں مزید رکنا درست نہ لگا، اسی لیے بولا۔ جب جعفر صاحب اس سے مخاطب ہوئے، آپ باہر تشریف لے جائیں اور انتظار کریں۔ جعفر صاحب سامنے ٹیبل پر ہاتھ رکھے جھکے زاویار کو بغور دیکھتے بولے۔ اسے سامنے سے نہ ہٹتے دیکھ مجبوراً جعفر صاحب کو ہار تسلیم کرتے پیچھے ہٹنا پڑا۔ یہ مناسب وقت نہیں تھا، اسی لیے انہوں نے اپنی سانس روک کے کھڑے مینیجر کو باہر نکل جانے کا اشارہ کیا، جو پہلے ہی اس انتظار میں بیٹھا باہر جانے کو اپنے پر تو رہا تھا۔ حکم ملتے ہی بوتل کے جن کی طرح غائب ہو گیا۔ زاویار، یہ کیا بدتمیزی ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا وہ ابھی بول رہے تھے کہ ٹیبل سے پیچھے ہٹتے زاویار نے ان کی بات کاٹتے اپنی بات شروع کر دی۔ ڈیڈ، اگر آپ میری پہلی بار میں بات سن لیتے تو میں ایسا ہرگز نہیں کرتا۔ آپ نے اکسایا تھا مجھے، یہ جانتے ہوئے کہ میں غصے میں ہوں، جبکہ آپ جانتے ہیں میں بلا وجہ ایسے بہیو نہیں کرتا، کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے میرے غصے کی۔ اس کی سنتے وہ پیچھے چیئر سے ٹیک لگائے چہرے پر ہاتھ رکھتے اسے دیکھنے لگے، جس کا حلیہ عام روٹین سے یکساں طور پر مختلف تھا۔ بال بکھرے، بریڈ بڑھی ہوئی، شرٹ کے اوپری بٹن کھلے، شرٹ آدھی پینٹ کے اندر اور آدھی باہر نکلی، بازو فولڈ کیے کونیوں تک چڑھائے ہوئے تھے، جن میں سے اس کے کسرتی بدن نظر آ رہا تھا۔ چہرے کے پیارے خوبصورت نقوش اس وقت تنے ہوئے تھے۔ پریشانی، بے قراری واضح طور پر ظاہر ہو رہی تھی۔ آخر اتنا بھڑکنے کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے نخوت سے کہتے آخر میں اپنی بھویں چکائیں، جیسے کہہ رہے ہوں، ہاں بھئی بتاؤ اب کیا مسئلہ ہے؟ ان کے ایسا کہنے پر وہ ایک پل کو رکتے انہیں دیکھنے لگا، پھر گویا ہوا، ڈیڈ وہ مجھے۔ انہیں دیکھتے ایک ایک لفظ روک روک کر بولا۔ جعفر صاحب کے ماتھے پر بل در آئے۔ ہاں جلدی بولو، میں سن رہا ہوں۔ ڈیڈ، مجھے عروج سے شادی کرنی ہے، وہ ایک سانس میں بول گیا، لیکن اگلے لمحے کمرے میں چھائی خاموشی پر اسے حیرت ہوئی۔ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے اسے کافی حیرت سے دیکھا، جیسے انہوں نے غلط سن لیا ہو۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، اور اس میں غلط ہی کیا ہے؟ زاویار سامنے کھڑا تنے ابرو لیے ان کی جانب مڑتے بولا، انداز لاپرواہی لیے تھا، جیسے کوئی نارمل بات کر رہا ہو۔ غلط مجھے تم یہ بتاؤ کہ اس میں صحیح کیا ہے؟ تم جانتے ہو اس سے شادی کرنے کے بعد کیا ہوگا؟
تم اپنے دادا کو، اپنی ماں کو جانتے ہو، وہ کبھی ایسا نہیں ہونے دیں گے زاویار۔ بقول اس کی اس نارمل بات پر جعفر صاحب کا دماغ گھوم گیا۔ ان کی بات سنتے وہ گہری سانس لیتا خود کو پرسکون کرنے لگا، پھر چند قدم لیتا آگے آیا۔ کم آن ڈیڈ، کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ ایسے پریشان ہو رہے ہیں جیسے پتہ نہیں میں نے کیا کہہ دیا ہو۔ میں صرف شادی کرنا چاہتا ہوں عروج سے، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، تو کسی کو بھی نہیں ہونی چاہیے۔ جعفر صاحب اس وقت اسے غور سے دیکھ رہے تھے، غصہ انہیں بہت تھا مگر خود پر ضبط کرتے رہے، اور زاویہ صاحب وہ تو مانو اپنی ہی سنائے جا رہا تھا، اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی، کوئی کیا سوچ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، بس اس کے دماغ کی سوئی جہاں اٹک گئی سو اٹک گئی۔ اب کوئی کسی مائی کے لال میں اتنی ہمت نہیں تھی جو اسے اس پٹری سے اتار سکتا۔ زاویہ، لگتا ہے تم میری باتوں کو سیریس نہیں لے رہے ہو، تم کیوں نہیں سمجھ رہے، تمہاری ماں کبھی نہیں مانے گی، تم اپنی ماں سے اچھے سے واقف ہو۔ وہ ایک بار پھر سے التجا کرنے لگے کہ شاید وہ حالات کو سمجھ جائے۔ ڈیڈ، ان کی بات کون کر رہا ہے؟ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، تو پلیز ان کا ذکر مت کریں میرے سامنے۔ ان کی مرضی کون پوچھ رہا ہے؟ میں صرف آپ کو اپنا فیصلہ سنا رہا ہوں۔ زاویار اپنے سر کے بکھرے بالوں میں ہاتھ پھیرتے شانے بے نیازی سے بولا۔ ہمیشہ سے اپنی کرنے کا عادی جو تھا، اس کی باتوں پر ان کے ماتھے پر بل در آئے۔ زاویہ، تم کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ تمہارے نزدیک گھر کے کسی فرد کی کوئی اہمیت نہیں، اور مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا آخر یہ خیال آیا کہاں سے تمہیں؟ اس بات کو سب بھول چکے ہیں۔ ان کے کہنے پہ وہ پھیکا سا مسکرایا۔ یکایک اس کے تنے نقوش پرسکون ہوئے۔ وہ دھیمے قدم لیتا ٹیبل کے قریب آیا۔ ڈیڈ، آپ سے یہ کس نے کہہ دیا؟ ان کے سامنے ٹیبل پر دونوں ہاتھ جماتے وہ جھکا تھا، چہرہ ایک دم سپاٹ ہوا، آنکھوں میں سرد پن ابھرا اور لہجہ ٹھنڈا ٹھار کے مقابل کو اس کے اس انداز سے اپنے خطرے کی گھنٹیاں بجتی محسوس ہوئیں۔ لوگ بھول سکتے ہیں لیکن میں نہیں، کیونکہ میں خود سے جڑی ہر ایک چیز کو لے کر پوزیسو ہوں۔ میں جانتا ہوں بھولا نہیں، وہ بچپن سے میری منقوہہ ہے، اسے میرے لیے چنا گیا تھا۔ جعفر صاحب حیرت میں مبتلا یکٹک اس کی وحشت ناک ہوتی سرخ آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ ایسا نہیں ہے، زاویار اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیتا بولا، اور آخر میں وہ اپنی ایک ابرو اچکائے جیسے ان سے تائید چاہی ہو۔ ہاں زاویہ، لیکن وہ اس کی بات کا مطلب کو سمجھتے ابھی کچھ بولتے، اچانک زاویہ ان کی بات کو کاٹتے گیا ہوا۔ لیکن چھوڑیں ڈیڈ۔ وہ پاس نیچے گری کرسی جو اس کے پاؤں کی ضرب لگنے سے گری تھی، اس کو اٹھاتے سیدھا کرتے بیٹھا اور دونوں ہاتھ ایک دوسرے میں پیوست کرتا ٹیبل پر رکھے۔ اب تو آپ خود بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ میری اور عروج کی بات بچپن میں طے ہو چکی تھی، تو مسئلہ ہی ختم۔ مطلب میرے نکاح کا ایک گواہ تو تیار ہے، باقی کا بندوبست میں کر لوں گا۔ زاویہ، انہوں نے اسے جھارا۔ ڈیڈ، اس نے معصوم شکل بناتے کہا، یار آپ ایسے پریشان ہو رہے ہو جیسے آپ کی شادی ہو رہی ہو، سب کچھ آپ نے ہینڈل کرنا ہو، سب آپ سے سوال کریں گے۔ میری شادی ہو رہی ہے، مجھے یہ سب سوچنا چاہیے نا آپ کو۔ وہ ان کو فکر مند ہوتا دیکھ بے فکری سے بولا اور کرسی سے ٹیک لگاتا آرام سے بیٹھ گیا۔ اور میں اچھے سے جانتا ہوں آپ اپنی بیوی سے ایسے ہی ڈرتے ہیں، تبھی تو یہ حال ہے آپ کا، اپنی حالت دیکھیں۔ وہ ان پر پوائنٹ مار گیا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے وہ اسے گھورنے لگے، جو اب اپنا لب دبائے اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ زاویار، مذاق بند کرو اور سیریس ہو جاؤ، یہ کوئی جوک نہیں ہے جو تم ایسے نان سیریس ہوتے اسے ایزی لے رہے ہو۔ ڈیڈ، میں کم مذاق سمجھ رہا ہوں، میں بھی سیریس ہی ہوں۔ ان کے کہنے پر وہ فوراً سے سیدھا ہوتے چہرے پر مصنوعی سنجیدگی سجا لی۔ دیکھو زاویار، بعد میں جو ہوگا تم جانتے بھی ہو، کیا طوفان برپا ہوگا، شاید تمہیں ابھی اندازہ نہیں ہے، اس لڑکی کی بھی زندگی برباد ہو جائے گی۔ بیٹا، بات کی نوعیت کو سمجھو زاویار، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ جعفر صاحب کو سمجھ نہیں آیا وہ اسے کیسے روکیں۔ انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ سے سر تھام لیا اور اسے سہلانے لگے۔ یہ لڑکا جب سے پیدا ہوا تھا ان کا سر درد بن کر رہ گیا تھا۔ ڈیڈ، بات کا کس نے سوچا؟ میں نے تو کبھی نہیں سوچا، اور جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ سیدھا ہوتے ان کے سامنے بکھری چیزوں کو درست کرنے لگا جو غصے کے باعث اس کتاب کا نشانہ بن گئی تھیں۔
وہ جو اپنا ماتھا سہلا رہے تھے ان کا ہاتھ پل بھر کو تھما اور ہاتھ ہٹاتے دو بدو گویا ہوا، جی پھر جو بعد میں ہوگا وہ تم سے دیکھا بھی نہیں جائے گا۔ لہجہ کاٹدار تھا کیونکہ بعد میں اس نے اپنے ساتھ ساتھ انہیں بھی میدان میں گھسیٹ لانا تھا جو وہ ہمیشہ سے کرتا آیا تھا۔ ڈیڈ، وہ منت سماجت کرنے لگا، زاویار میری طرف سے انکار ہے، میں نہیں چاہتا یہ شادی ہو اور عروج کی زندگی جہنم بنے، اسے آرام سے سکون کی زندگی بسر کرنے دو اور مجھے بھی کرنے دو۔ وہ انتہائی بے بسی سے کہا، لہجہ دھیما ہوا، وہ تھکے تھکے سے لگنے لگے، وہ اسے ہر حال میں ایسا کرنے سے روکنا چاہتے تھے مگر وہ زاویار کیا جو رک جائے، یعنی آپ بھی مانتے ہیں آپ کی زندگی بھی جہنم بنی ہوئی ہے۔ اس کے لوگوں پہ اس وقت شریر سی مسکراہٹ تھی جو جعفر صاحب سے چھپ نہ سکی۔ زاویار تم باز آ جاؤ۔ اب کہ انہیں بھی ہنسی آئی پر رک گئے ورنہ وہ زیادہ ہی شوخہ ہو جاتا۔ یار آپ تو ایسے انکار کر رہے ہیں جیسے انکار میرا نہیں آپ کا ہونا ہو۔ بھئی ایجاب و قبول میں نے کرنا ہے، میں نے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، آپ نے بس میری طرف سے گواہ بننا ہے اور حق میں کہ پیسے دینے ہوں۔ فرفر بولتا رکا۔ جعفر صاحب نے چونک کر ایک نظر اس پہ ڈالی۔ زاویار سنبھلتا فوراً سے بولا، ادھار واپس کر دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت واضح طور پر نظر آ رہی تھی پر چہرے پر معصومیت انتہا کی سجائی ہوئی تھی۔ بیٹا شادی تم کر رہے ہو، بیوی تم لے کر آؤ گے تو میں کس خوشی میں حق مہر ادا کروں گا؟ اس کی ان پھلجھریاں پہ وہ تب ہی تو گئے تھے۔ زاویار کو ہنسی آ گئی۔ اچھا میں آپ کا درد سمجھ گیا۔ اب آپ ایک باپ کا درد بیٹا نہیں سمجھے گا تو کون سمجھے گا؟ آپ شرما رہے ہیں یقیناً کہتے ہوئے۔ کوئی بات نہیں، اب یہ خیال تو دل میں آ ہی سکتا ہے، ایک تیر سے دو شکار۔ فکر نہ کریں، میں ایک اور دلہن کا انتظام کر لوں گا۔ جعفر صاحب اس کی گوہر افشانیوں پر منہ کھولے دیکھ رہے تھے اور سمجھ آنے پر ایک دم سے ٹپٹا گئے۔ بکواس بند کرو اور میری بات غور سے سنو زاویہ۔ ان کے کہنے پر وہ فوراً سیریس ہوا۔ تمہارے دماغ میں کیا کھچڑی پک رہی ہے زاویہ؟ مجھے سیدھی طرح بتاؤ۔ میں جانتا ہوں یہ بات تمہارے ذہن میں ایسے بلا وجہ تو نہیں آئی اور نہ ہی تم اتنے سیدھے ہو جتنا بن کر دکھا رہے ہو۔ اس کی جانب اشارہ کرتے وہ سنجیدگی سے بولے، ڈیڈ کیا ہو گیا ہے؟ آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ میری نیت بالکل صاف ہے، آئینے کی طرح، کوئی کھوٹ نہیں، اور میں نہیں بھولا یہ جوڑ چاچو جان نے جوڑا تھا۔ میرے نزدیک اس رشتے کی بہت اہمیت ہے، میں دل سے اس کی عزت کرتا ہوں۔ زاویار اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے اداکاری کرتے بولا۔ اس کی اس ڈرامہ بازی پہ وہ دو بدو جل کر گویا ہوئے۔ تم جتنی دل سے اس کی عزت کرتے ہو مجھے پتہ ہے، تم میری اولاد ہو، تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں، بغیر مطلب کہ تم اپنے باپ کی عزت نہیں کرتے، یہ تو پھر ایک بندھن ہے۔ ان کے اس ہلکے پھلکے مزاحیہ طنز پر وہ مسکرا دیا۔ ہاں اب آپ سے کیا چھپانا، اب جان ہی چکے ہیں آپ، لیکن اس میں کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا اور نہ کسی کو پہنچانے دوں گا، یقین کریں میرا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جو جعفر صاحب نے بخوبی محسوس کیا۔ اس کا حرف سچا تھا اور مذاق کی ذرا برابر رمق شامل نہ تھی۔ ڈیڈ کیا آپ میرا ساتھ نہیں دیں گے؟ کیا آپ نہیں چاہتے میں عروج سے شادی کروں؟ وہ آپ کے مرحوم بھائی کی بیٹی ہے، میں اسے سہارا دینا چاہتا ہوں، میرے علاوہ اسے کون ہے جو خوش رکھے گا؟ وہ اپنوں کے درمیان میں رہے گی، آپ کی نظروں کے سامنے، ہم دونوں اسے سپورٹ کریں گے نا۔ وہ انہیں ایموشنل بلیک میل کرنے لگا۔ تمہارے دادا جان اسے زندہ چھوڑیں گے تو رہے گی نا، دیکھتے ساتھ ہی گولی سے اس کا کام تمام کر دیں گے اور تم اور میں دیکھتے رہ جائیں گے، تم تو بھری جوانی میں رنڈوا ہو جاؤ گے۔ خیر اب ایسی بھی بات نہیں ہے، کسی میں اتنی ہمت نہیں، اور انہیں بتائے گا کون، آپ یا میں؟ اس نے کہتے اپنے ابرو اچکائی جیسے ان سے پوچھ رہا ہو۔ ویسے آپس کی بات ہے، میرا ابھی کوئی موڈ نہیں ہے اس بارے میں کسی کو بتانے کا۔ میرے پاس پورا پلان ہے کہ کب کیسے اسے سب کے سامنے ایکسپوز کرنا ہے کہ کوئی اسے کچھ نہیں کہہ پائے گا اور اسے وہاں ہر کسی کو قبول کرنا پڑے گا۔ زاویہ ٹیبل پر آگے کی جانب ہوتا رازداری سے بول رہا تھا اور بات مکمل کرتے ایک آنکھ ونک کی۔ جعفر صاحب جو اس کی باتیں آنکھیں سکیڑ کر سن رہے تھے، اس کی پلاننگ پر حیران ہوتے پیچھے ہوئے۔ یہ تم خود سے کون سی ہوائی قلعے تعمیر کر رہے ہو؟ ذرا بتانا، مجھے بھی تو پتہ چلے۔ نہیں ابھی نہیں، وقت آنے پر آپ دیکھ لیجئے گا۔ کچھ دیر کے لیے کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ جعفر صاحب پر سوچ نگاہوں سے اسے دیکھتے رہے جیسے اس کے چہرے سے کچھ کھوجنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ تمہارا دماغ میں کیا چل رہا ہے؟
کیا وہ تمہارے ساتھ شادی کرنے کو رضامند ہے بھی؟ اگر ہے تو کیسے؟ میں نہیں مانتا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ناممکن۔ انہوں نے اس پر سوالوں کی بچھار کر دی۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اور اس کے راضی ہونے نہ ہونے کو چھوڑیں، اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کے پیارے بھائی کی آخری نشانی کو آپ اپنی نظروں کے سامنے رکھنا نہیں چاہتے کیا؟ قیامت کے دن اپنے بھائی کو کیا جواب دیں گے اگر اس کے ساتھ کچھ غلط ہو گیا؟ ویسے تو آپ لوگ بہت ہی برا کر چکے ہیں، اب مزید مت کریں۔ میں اسے اس کا حق دلانا چاہتا ہوں۔ عروج اس خاندان کا حصہ ہے اور جائز اولاد ہے وہ چاچو جان کی، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن میں مانتا ہوں۔ اس کے چہرہ بے تاثر تھا، لہجہ مناسب، کیونکہ وہ اب قدرے کچھ نارمل ہو گیا تھا، لیکن لہجے میں پختگی تھی۔ جعفر صاحب میز پہ بازو رکھے ہاتھوں پر چہرہ ٹکائی سے دیکھ رہے تھے۔ جو کل ان کی سوچ ہوا کرتی تھی وہی آج سوچ اپنے بیٹے میں دیکھ رہے تھے۔ کس کو اگلی ویڈیو کا انتظار رہے گا؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ خدا حافظ۔